بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں، ضرورت مندوں، محتاجوں کی دل کھول کر مدد کیا کرتے تھے۔ آپ کے پاس جب بھی کوئی مال غنیمت، صدقات، خیرات، تحائف، عطیات اور ہدیہ وغیرہ کوئی بھی دے کر جاتا تھا تو آپ اس کو فوراً ضرورت مندوں میں بانٹ دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کے چرچے زمین اور آسمان پر تھے۔ جو کوئی بھی آپ کے ہاں تحائف، ہدیہ اور عطیات وغیرہ کرتے تھے تو آپ اس کو دعا دیتے تھے۔ آپ کی دعا کے صدقے اللہ تعالیٰ تحائف، ہدیہ، عطیات دینے والوں کے رزق میں خوب برکت ڈالتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک سوالی نے آپ کی بارگاہ میں پیش ہو کر سوال کیا تو اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوالی کو 2 پہاڑوں کے درمیان جتنی بھی بکریاں آتی تھیں اتنی تعداد کے برابر اس سوالی کو بکریاں ہدیے میں عطا کر دیں۔ جب وہ سوالی اپنے علاقے میں واپس گیا تو اس نے اپنی قوم کے لوگوں کو بتایا کہ تم سب کے سب لوگ مسلمان ہو جاؤ، اور کہنے لگا کہ اللہ کے نبی سچے اور اس کا دین سچا ہے۔ ایک دن آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے کہ کسی فقیر نے دروازے پر صدا دی کہ کوئی خدا کا نیک بندہ میری مدد کرے، میں بہت ہی مجبور ہوں۔ جب اس فقیر کی صدا آپ کے کانوں تک پڑی تو رسول خدا نے حضرت سیدہ فاطمہ سے دریافت کیا کہ گھر میں کچھ ہے، تو سیدہ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، گھر میں تو 2 دن سے فاقہ چل رہا ہے۔ فقیر نے پھر آپ کا نام لے کر صدا لگائی، اے غریبوں کی مدد کرنے والے، میں نے سنا ہے کہ تیرے دروازے سے کوئی بھی سوالی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ میرے گھر والے گھر میں بھوک سے مر رہے ہیں، وہ آس لگائے ہوئے ہیں کہ میں آپ کے گھر سے کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹوں گا، اور اگر میں آپ کے گھر سے خالی ہاتھ لوٹا تو بچوں کی ساری امیدیں ٹوٹ جائیں گی۔ آقا دو جہاں کے پاس 3 دن سے ایک کھجور کی ایک گٹھلی پڑی تھی۔ آپ نے وہ گٹھلی اس فقیر کو دے دی۔ اس وقت آپ کے گھر میں اس گٹھلی کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔ فقیر کے دل میں آیا کہ گٹھلی سے میرے بچوں کا پیٹ تو نہیں بھرے گا۔ آخر کار وہ فقیر اپنے گھر چلا گیا۔ گھر جا کر اس نے اپنے بچوں کو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر ان کھجوروں کی گٹھلی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اگر کچھ اور ہوتا تو وہ ضرور ہم کو دے دیتے۔ یہ بات سن کر بچے بھی رونے لگ گئے۔ پھر گھر والوں کو بھوک نے سخت تنگ کیا تو وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے رونے لگے۔ اچانک فقیر ان کھجوروں کی گٹھلی کو اپنے منہ میں رکھ کر لیٹ گیا۔ اب کیا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس گٹھلی سے دودھ اور شہد جاری ہو گیا۔ فقیر گٹھلی سے دودھ اور شہد کافی دیر تک چوستا رہا۔ جب اس کا پیٹ بھر گیا تو اس نے اپنی بیوی کو بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ دیکھیں کہ اس گٹھلی سے شہد اور دودھ نکل رہا ہے، لو تم اور تمہارے بچے بھی اس گٹھلی کو چوسو۔ اس طرح سب گھر والوں نے باری باری گٹھلی کو منہ میں رکھ کر چوسنا شروع کر دیا۔ سب گھر والے حیران ہو گئے، سب گھر والوں کا پیٹ بھر گیا، خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر انہوں نے اس گٹھلی کو بطور تبرک کسی کپڑے میں باندھ کر اپنے گھر میں سنبھال لیا۔ جب دوسرے دن گھر والوں کو بھوک نے تنگ کیا تو فقیر کی بیوی نے اس کپڑے کو کھولا تو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ گٹھلی سرخ یاقوت میں بدل چکی ہے۔ پھر فقیر اور اس کی بیوی اس یاقوت کو بازار میں 6000 درہم میں فروخت کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے کہ آپ نے ان کو جو گٹھلی دی، جس کی وجہ سے اس غریب کے گھر سے بھوک اور تنگ دستی بالکل ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو عاشق رسول بنائے، آمین۔